ساتھیوں کو مخاطب کر کے حضرت عمر فاروق کہہ رہے ہیں کہ ہم صحابہ کی عادت یہ تھی کہ کننا ندعو 19 الحلال، کہ ہم اپنی کمائی کا 90% حلال حصہ، صحابہ تو حرام کے قریب جاتے ہی نہیں تھے، کہتے ہیں ہم صحابہ اپنی کمائی کا 90% حلال حصہ چھوڑ دیتے تھے، نہیں لیتے تھے۔ کیوں؟ مخافت ان نقع فی الحرام، ڈر لگا رہتا تھا ایسا نہ ہو کہ 1 دینار حرام کی کمائی کا ہو گیا تو ہماری نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ حرام مال کا اتنا ڈر تھا کہ 19 الحلال، کہ ہم اپنی کمائی کا 90% حلال حصہ بھی چھوڑ دیا کرتے تھے۔ یہ حرام کی کمائی کا ڈر صحابہ کے اندر موجود تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بڑا مشہور واقعہ آپ سب نے سنا ہوگا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کے بادشاہ ہیں، امیر المؤمنین ہیں۔ ان کا ایک نوکر کہیں سے غالباً کچھ کھجوریں ایک ٹوکری میں لا کر رکھتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ گھر میں داخل ہوتے ہیں اور وہ کھجوریں کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ نوکر آتا ہے اور بتاتا امیر المؤمنین، آپ نے جو کھجوریں کھائی ہیں میں نے زمانے جاہلیت میں کہانت کا کام کر کے وہ کھجوریں حاصل کی، یعنی حرام کی کمائی کی کھجوریں ہیں۔ میں نے جو کام کیا تھا لوگوں کو دھوکہ دے کر کے جو پیسہ کمایا تھا اسی پیسے کی کھجوریں تھی۔ جنتی صحابی ہے، عشرہ مبشرہ میں سے ہے، اور آپ غور کیجئے کہ تمام صحابہ میں سب سے افضل ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حرام کی کھجوریں اندر گئی، جب یہ معلوم ہو گیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ڈر دیکھیے، انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے منہ میں ڈال دی، اپنی انگلیاں اپنے منہ میں ڈال کر کے قے کرنے لگے، الٹی کرنے لگے اور کھجوریں باہر نکلنے لگی۔ صحابہ نے کہا ایسا لگ رہا تھا کہ کھجوریں نکالتے نکالتے حضرت ابوبکر کی جان نکل جائے گی رضی اللہ عنہ۔ اتنی پریشانی اور مشقت کے ساتھ اپنی انگلیاں اندر ڈال رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا کہ ان کی جان نکل جائے گی۔ صحابہ نے روکا، امیر المؤمنین کیا کر رہے ہیں، آپ کی جان نکل جائے گی۔ حضرت ابوبکر نے کہا او میرے صحابہ، ان لم تخرج الا خرجی مع نفسی لاخرجتها، کہا میرے صحابہ اگر یہ کھجوریں میرا جان لے کر کے نکلیں گی اللہ کی قسم میں برداشت کر لوں گا کہ یہ حرام کا مال میری جان کے ساتھ باہر نکل جائے، میں یہ حرام کا لقمہ اپنے پیٹ میں رکھ کر زندہ نہیں رہ پاؤں گا۔ لو لم تخرج الا مع نفسی لاخرجتها، اگر یہ میری جان کے ساتھ نکلیں گی تو میں اپنی